ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس پریزنٹیشن کے اندر ڈیموکریسی کو کمپیئر کروں گا ریپبلک کے ساتھ۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے ہم فیڈرل ریپبلک کو بھی دیکھیں گے کہ فیڈرل ریپبلک کیا ہوتی ہے۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفل اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ پہلا کویسچن لے لیتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن واٹ از پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان پاکستان؟ تو ایک چیز سے یہ پتہ چلی کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ان اٹس ایسنس مینس رول بائی دا کیبنٹ، یعنی کہ یہ کیبنٹ کا رول ہے۔ پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے بیسیکلی کیبنٹ کا رول ہے۔ تو کی ورڈ ہمیں پتہ چلا کہ کیبنٹ کے رول کو جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اب کیبنٹ کیا ہے، تو میں نے یہیں پہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ڈال دی کہ کیبنٹ از اے گروپ آف رولنگ منسٹرز۔ جو کیبنٹ دراصل ان وزیروں پہ مشتمل گورنمنٹ کا نام ہے جو کہ کسی ملک کے اندر حکومت کرتی ہے، اور اگر وہ ڈیموکریسی کے جو ہے وہ دائرے میں آتی ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ سوال آیا کہ واٹ آر دا ایگزامپلز آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی؟ تو یقیناً انڈیا پاکستان جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بہترین مثال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈیموکریسی اینڈ ریپبلک؟ اب ظاہر سے جب ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو ریپبلک سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ڈیموکریسی اور ریپبلک کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا جو ڈفرینس ہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا ہے۔ ریپبلک کے اندر ہمیشہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اس ملک کی عوام الیکٹ کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ڈیموکریسی کے اندر بھی یقیناً الیکشن ہوتے ہیں اور عوام ہی نمائندوں کو، ریپرزنٹیٹیوز کو منتخب کرتی ہے، لیکن ڈیموکریسی والے کنٹری کے اندر ضروری نہیں کہ وہ ریپبلک ہو۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ انگلینڈ یعنی کہ یو کے، اگر آپ یو کے میں دیکھیں تو ڈیموکریسی ہے، بلکہ ایک بہت بڑی مثال ہے ڈیموکریسی کی، لیکن یو کے جو ہے وہ ایک ریپبلک کنٹری نہیں ہے بلکہ وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ریپبلک نہیں ہے۔ ریپبلک کیوں نہیں؟ کہ اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے یا کوئن ہوتی ہے، تو یہ جو بادشاہ یا کوئن ہوتی ہے یہ بیسیکلی عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے نہیں آتے، بلکہ وہ ہیرارکی ہوتی ہے ان کی، ایک ہیریڈیٹری جو ہے وہ منارک ہوتی ہے، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ بیٹے کا بیٹا اور اس کا بیٹا، اور اس طریقے سے وہ خاندان میں جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ریپبلک نہیں کہلائے گی۔ ریپبلک ہمیشہ جو ہے اس کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، جو کہ عام طور پہ آج کے دنیا کے اندر ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ اگر عوام الیکٹ کر رہی ہے یا عوام کے نمائندے الیکٹ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک ریپبلک ہے۔ جیسا کہ پاکستان جو ہے ایک بہترین مثال ہے ریپبلک کی، ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہے، یعنی کہ ڈیموکریٹیکلی جو ہے وہ ریپبلک ہے، اور یو کے ایک بہترین مثال ہے صرف ڈیموکریسی کی، حالانکہ وہ ایک ریپبلک نہیں ہے لیکن ڈیموکریسی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ملک ہوتے ہیں جو کہ منارک ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ از ناٹ اے ڈیموکریٹک کنٹری نیدر ریپبلک، وہ ایک جو ہے وہ کمپلیٹ منارک ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس تینوں کے اندر آ گیا کہ منارک تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی الیکشن نہیں ہوتے ہیں، وہاں بادشاہ کا ہی رول ہوتا ہے۔ لیکن ڈیموکریسی کے اندر ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو، لیکن جو ہے وہ ان کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ اسٹل کوئی بادشاہ ہو، اور جیسا کہ آپ یو کے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اور بھی دوسرے دنیا کے اندر اور مثالیں موجود ہیں جن کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ بادشاہی ہیں لیکن ان کے یہاں ڈیموکریسی ہے۔ اسی طریقے سے یو ایس سے جو ہے وہ ایک بہترین مثال ہے ریپبلک کی، کہ جہاں پہ کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ عوام کے ووٹوں سے ہی الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ فیڈرل ریپبلک کیوں؟ اور یہ سوال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ پاکستان از اے فیڈرل ریپبلک۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ ایک فیڈرل ریپبلک ہے، تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ فیڈرل ریپبلک کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ فیڈریشن کمپوزڈ آف سیلف گورننگ ریجنس اور اسٹیٹس یونائٹڈ بائی اے سینٹرل گورنمنٹ، یعنی کہ ایک فیڈریشن جو ہوتی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ پورے ملک کے اندر رول کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس ملک کے اندر جو ہے وہ سب یونٹس ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹس بھی ہو سکتی ہیں، وہ صوبے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیلف گورننگ ریجنس ہو سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر 4 صوبے ہیں، اس کے علاوہ کچھ سیلف گورننگ قسم کے جو ہیں وہ سیمی آٹونومس قسم کے جو ہے وہ ریجنز بھی ہیں، جیسے کہ گلگت بلتستان ہے، اسی طریقے سے آزاد کشمیر ہے۔
تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک سیمی آٹونومس ٹائپ کے جو ہیں وہ ریجنس ہیں. ان ساروں کا کمپوزیشن جو ہے وہ ایک فیڈریشن بناتی ہے، اور یہ فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان کی فیڈریشن ہے، لیکن یہ فیڈریشن فیڈرل ریپبلک ہے. اب یہ ریپبلک کا لفظ لگا، جیسے کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ ریپبلک جو ہے وہ ہمیشہ وہ اسٹیٹ ہوگی جس کا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئے. تو پاکستان کے اندر جو کہ فیڈرل ریپبلک ہے، اور جو پاکستان کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں یعنی کہ پریزیڈنٹ ہیں، وہ عوام کے ووٹوں سے ہی الیکٹ ہو کے آتے ہیں بالآخر. تو اس لیے جو ہے پاکستان از اے فیڈرل ریپبلک. سو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے کلاس بینیفیشل رہی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیگا. تھینک یو.